اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ٹاپک آپ کے سامنے جو لے کے آئی ہوں وہ ہے خلافت اور ملوکیت۔ خلیفہ سے خلافت اور ملوکیت کہتے ہیں بادشاہت کو۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ تھوڑا سا اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیں، یہ ٹاپک جو ہے انٹرسٹنگ بھی ہے اور اس کا بیان قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ عام اعتراضات میں سے ایک یہ اعتراض کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ ان پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے خلافت کو ملوکیت میں جان بوجھ کے زبردستی بدل ڈالا۔ تو کیا یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے ملوکیت میں بدل ڈالا، خلافت کو ختم کیا؟ اور یہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ کس چیز کی بنیاد پر کہتے ہیں؟ اس کو جاننے کے لیے تھوڑا سا صبر کے ساتھ آپ کو اینڈ تک اس کو ضرور سنیے گا۔ اس میں اب کئی چیزیں نکلتی ہیں۔ کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نہیں تھی، ملوکیت تھی؟ کیا ملوکیت بری چیز ہے؟ اگر وہ ملوکیت تھی تو کیا ملوکیت یعنی بادشاہت بری چیز ہے ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں، ہماری شریعت میں؟ اور پھر اگلا کویسچن یہ ہے کہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سنت کو بدل کر خلافت کو ملوکیت میں بدلا تھا؟ تو ایسے کئی پوائنٹس ہیں۔ آپ یاد رکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یعنی دور نبوت کے بعد خلافت دو طرح کی ہے۔ پہلی نمبر ایک خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی سیم ٹو سیم ایز اٹ از، جو جس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ تھا اسی طرح کی، اسی طریقے پر، اسی وے پر خلافت علی منہاج النبوہ۔ اور دوسرا اس کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے خلافت راشدہ۔ تو خلافت علی منہاج النبوہ کی مدت احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ صرف 30 سال ہے، 30 ایئرس۔ اور دوسرا جو دور ہے خلافت کا جس کو خلافت راشدہ کہا گیا ہے وہ 12 سال تک ہے، یعنی 12 خلفاء تک ہے، خلیفاؤں تک ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرا دور آتا ہے خلافت اسلامیہ کا، جس کو یعنی اب اس میں سے آپ دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نبوت ہے اس کے دور کے جیسی اسی طریقے پر اس کو کہتے ہیں خلافت علی منہاج النبوہ۔ یہ 30 سال جو ہے نا یہ روایات کے اندر واضح طور پر موجود ہے۔ اس کے بعد خلافت راشدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے بارے میں فرمایا ہے کہ دین اس وقت تک محفوظ رہے گا جب تک کہ 12 خلفاء مسلسل آ نہیں جاتے۔ ٹھیک، اس کے بعد پھر دیکھیں تیسرا ایک حصہ اس کا بنا لیں، وہ ہے خلافت اسلامیہ، یا اس کو جس کو آپ سمجھتے ہیں خلافت عثمانیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو ترک خلیفہ ہوئے اس میں سے جو آپ کو پتہ ہے خلافت عثمانیہ وہ تیسرا دور ہے، اس کو خلافت عثمانیہ کہہ لیں یا اسلامیہ کہہ لیں۔ تو خلافت کو ملوکیت سے بدلا یہ کہنا بہت غلط بات ہے، ان پہ یہ الزام لگانا بہت غلط بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال والی کے لیے صرف خلافت کا لفظ بولا ہے، اور بعد کے لیے خلافت اور ملوکیت کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اور وہ ملوکیت یعنی بادشاہت رحمت والی ملوکیت بادشاہت ہے، کوئی عام ملوکیت نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں جو حدیث کے اندر جس کے بارے میں آیا۔ اور پھر سوال یہ ہے کیا بادشاہت بری شے ہے؟ یہ بری شے بھی نہیں ہے۔ اگر یہ بری شے ہوتی، اگر یہ برائی ہوتی تو قرآن پاک میں اس کا ارشاد اسی وے میں آتا۔ لیکن آپ پوائنٹ کریں، آپ نوٹ کریں، آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم سب کے گھروں میں قرآن پاک ہیں، آپ صرف ترجمہ اٹھا کے دیکھیں
سورہ بقرہ آیت نمبر 251۔ یہاں سے بنی اسرائیل کے ایک نبی، ان سے انہوں نے جو ڈیمانڈ کی کہ ہمیں بادشاہ کوئی مقرر کر دیجئے، آپ بہت بزرگ ہو گئے ہیں، آپ کے انڈر اور آپ کے زیر نگرانی ہم مطلب اس طرح کے غزوات نہیں کر سکتے، جنگیں نہیں لڑ سکتے، آپ ہمارے اوپر کوئی بادشاہ جو ہے نا اس کو مقرر کریں۔ یہ انہوں نے خود ڈیمانڈ کی تھی عوام نے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 251 سورہ بقرہ کی آیت کو آپ نے دیکھنا ہے، اور یہ جو قصہ ہے نا یہ شروع ہوتا ہے 241 سے 251 تک، یہ سارا آپ کو وہاں پر مل جائے گا۔ طالوت جو ہے نا وہ بادشاہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کہ لوگوں نے یا ان کے نبی نے، جو اس وقت کے نبی تھے، انہوں نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، اور اس بادشاہ کے جو دستہ تھا زبردست، طالوت بادشاہ کے دستے کے اندر داؤد علیہ السلام، جو اس وقت ابھی نبی نہیں تھے، نوجوان سپاہی تھے، انہوں نے ایک وار جو ہے نا وہ کی تھی طالوت کی بمقابلہ کفار کا بادشاہ جو جالوت تھا، زبردست قوت والا۔ تو اس کا جو ہے مقابلہ ہوا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کیونکہ ایک نوجوان سپاہی تھے، اس ٹروپ کے اندر بنی اسرائیل کی بہت بڑی تعداد نے اس کے اندر حصہ لیا تھا، اس جنگ کے اندر، تو آپ اس کو قصے کو ضرور دیکھیں۔ پھر اس جگہ پہ آیت نمبر 251 کے اندر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام جو پھر پرومیننٹ ہو کے سامنے آئے، کیونکہ کفار کا جو بادشاہ تھا جالوت، اس کو قتل ہی داؤد علیہ السلام نے کیا تھا، تو جب وہ پرومیننٹ ہو کے سامنے آئے تو اس ذکر میں آپ کو آیت کے اندر یہ ملے گا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے پھر داؤد علیہ السلام کو ملک دیا، مملکت دی، اس کو بادشاہ بنایا، والحکمہ، اور حکمت یعنی نبوت عطا کی، یعنی وہ نبی بھی ہوئے اور ان کو بادشاہت بھی ملی۔ تو اللہ نے بادشاہت بھی ان کو عطا کی اور حکمت یعنی کہ نبوت عطا کی۔ تو بادشاہت تو اللہ عطا کرتے ہیں، یہ تو اللہ کا ایک انعام ہوتا ہے، یہ تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہوتی ہے، انبیاء کو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جب بادشاہ بنانا ہوتا تو آسمان سے وحی تو نہیں آیا کرتی تھی نا، جبرائیل امین کو تو نہیں بھیجتے تھے، بلکہ کیا ہوتا تھا، لوگوں کے ذریعے سے بادشاہت جو ہے ان کو عطا کی، اس ذریعے سے عطا کی، یعنی اس طرح تو نہیں تھا نا کہ آسمان سے وحی اتر رہی ہے کہ بادشاہ بنانے کے لیے، اور بھی بھائی وہ اٹھ کے بس اعلان کر رہے ہیں کہ آج میں بادشاہ بن گیا۔ اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو بندوں کے ذریعے سے ہی حکمرانی اور بادشاہت عطا کرتے تھے، جیسے اللہ نے بہت سی نعمتیں بندوں کے ذریعے سے عطا کی ہوئی ہیں دنیا میں، اللہ ڈائریکٹ تو وہ نعمتیں آ کے میرے اور آپ کے یا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں پکڑاتے نا، وہ وسیلے سے ہی پکڑاتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو جو بادشاہت ملتی تھی وہ افراد کے ذریعے سے ملتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسند احمد کی روایت کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، مختصر یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات بیان کر دیتی ہوں۔ خلافت پہلے ہوگی، ٹھیک ہے، علی منہاج النبوہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کے اندر مسند احمد کی، اور اس کے بعد بادشاہت ہوگی جب تک اللہ چاہے گا، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، جب تک اللہ چاہے گا، تو اللہ کی عطا کردہ ہی ہے یہ بادشاہت۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ جس طرح نبوت اللہ کی طرف سے آتی ہے، جبرائیل امین آتے ہیں وحی لے کے آتے ہیں، اسی طرح بادشاہت کا بھی پروانہ یا وحی کے ذریعے سے اعلان ہوتا ہے، اور پھر بندہ فوراً کھڑا ہو کے یہ اعلان کرتا پھرتا ہے کہ آج کے بعد میں بادشاہ ہوں۔ ایسے تو کوئی کسی کو بادشاہ نہیں مانے گا۔ تو بادشاہت اللہ بندوں کے ذریعے عطا کرتے ہیں، انبیاء کو بھی اور یہ والی بھی، یعنی جو جس کا ذکر احادیث کے اندر موجود ہے، اللہ نے ہی عطا کی۔ تو نبوت، اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ، اس کے بعد رحمت والی بادشاہت بھی ہے اور خلافت بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو خلافت کہا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بادشاہت بھی کہا ہے، اور یہ بادشاہت اللہ کی نعمتوں میں سے ہی ایک نعمت ہے۔ اور دلیل میں آپ کو بتاتی ہوں، مسند احمد کی 28 احادیث میں یہ بات دلیل کے ساتھ موجود ہے کہ وہ خلافت اور بادشاہت کی جس میں ذکر ہے۔ پھر اس کے علاوہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، سیدنا جابر بن سمرہ سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس وقت تک دین غالب رہے گا، قائم رہے گا، دشمنوں سے محفوظ رہے گا جب تک 12 امیر یا 12 حکمران یا 12 خلیفہ، سارے کے سارے الفاظ جو ہیں نا وہ موجود ہیں۔ اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اب صحیح مسلم میں 4706، 4707، 4708، 4709 اور 010 ساری جو ہیں آگے پیچھے احادیث اس کے بارے میں موجود ہیں، یعنی کہ یہ معاملہ شریعت کا، دین اور خلافت کا ہمیشہ بڑا محفوظ رہے گا 12 خلفاء تک، ٹھیک ہے۔ تو صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد میں بھی احادیث موجود ہیں خلافت اور بادشاہت کی الفاظ والی، اور اس کے ساتھ خاص طور پہ یاد رکھیں رحمت والی بادشاہت کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں، سلسلہ صحیحہ میں البانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، ان سے وہاں ایک پوائنٹ پہ غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے مسلم کے لفظ لکھ دیے ہیں، مسلم نے یہ روایت کیا، حالانکہ یہ طبرانی کی روایت ہے اصل۔ اس میں بھی یہی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر خلافت ہے 30 سال، پھر اس کے بعد خلافت راشدہ ہے 12 خلفاء یا 12 سال تک، 12 امیر تک، حکمرانوں تک۔ اس کے بعد خلافت اسلامیہ ہے یا خلافت عثمانیہ جس کو آپ کہہ لیں۔ تو خلافت راشدہ والے اس حصے کو خلافت بھی کہا گیا ہے اور بادشاہت بھی کہا گیا ہے، رحمت والی بادشاہت کے الفاظ موجود ہیں۔ پھر ایک اور روایت میں آ رہا ہے کہ بادشاہت کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی۔ یہ ایک چھوٹی جو ہے، جو بہت طویل نہیں، چھوٹی سی روایت کے اندر یہ اتنے الفاظ موجود ہیں، لیکن جو تفصیلی روایات ہم قرآن احادیث کی ساری سامنے رکھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خلفاء تک جو ہے 12 سال جو خلافت راشدہ ہے، اس کے بعد پھر جبر والی آئے گی حکمرانی یا خلافت، اور اس کے بعد پھر کاٹ کھانے والی آئے گی۔ اسی طرح ترمذی میں آپ دیکھیں سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول موجود ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت بدترین بادشاہت ہے جس کو کہ اعتراض کرنے والوں نے پکڑا ہوا ہے۔ سن لیں، یاد رکھیں کہ یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، یہ قول ثابت ہی نہیں ہے۔ سلسلہ صحیحہ البانی کے اندر ان کا قول موجود ہے، انہوں نے جہاں یہ لکھی ہوئی ہے نا اس کا ذکر کر کے 459 نمبر 459 سلسلہ صحیحہ البانی کا قول وہاں پر موجود لکھا ہوا ہے کہ یہ قول ثابت ہی نہیں ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ترمذی کی روایت وہ ثابت ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو سمجھ لیں کہ بادشاہت اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو المائدہ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 20 میں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مَلُوكًا۔ اب جہاں سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 20 میں نبی کا ذکر آ رہا ہے نا، ساتھ ہی نعمتوں کے ساتھ ہی بادشاہت کا ذکر آیا ہے۔ اگر یہ بری چیز ہوتی تو اعتراض کرنے والے یہ بتائیں کہ اللہ ایسا کیوں کرتے پھر؟ جو سب سے زیادہ ویل وشر ہے، جو سب سے زیادہ اپنے بندوں کا خیر خواہ ہے، وہ اللہ کی پاک ذات ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے قصہ یوسف میں، سورہ یوسف میں بھی اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے وہ آخر سورت میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کھولیں نا، اٹھائیں، اللہ نے بادشاہت عطا کی، خوابوں کی تعبیر عطا، ان کو علم سکھایا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بادشاہت دی اور حکمت یعنی کہ نبوت عطا کی۔ تو جان لیں کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اور یہ اعتراض بالکل غلط ہے، اور یہ کہنا اور اس بات پہ غصہ کرنا اور انگلیاں دکھانا اور آنکھیں نکالنا اور زبان درازی کرنا کہ خلافت اور ملوکیت میں سے خلافت درست ہے اور ملوکیت زبردستی کی انہوں نے اس میں تبدیلی کی تھی، تو یہ بالکل قرآن کے بھی بالکل اپوزٹ یہ بات جاتی ہے۔ تھوڑی سی عقل اور سینس ہو، انشاءاللہ ہمارے اندر جذبہ ہو حقیقت کو جذب کرنے کا، تو یہ کوئی ایسا میٹر نہیں ہے۔ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اس کا ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو میں نے حوالے دیے ہیں وہ آپ ضرور اپنے اس کو پاز کر کے اپنے پیپر پہ لکھیں، قرآن پاک کو کھولیں، ٹھیک ہے، احادیث کو کھولیں اور آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، سنی سنائی بات پہ عمل نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔